عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. سورۃ زمر میں کہا، طالب علم ذرا توجہ کریں گے، دوسرے احباب بھی توجہ کریں گے. پھر مولانا حسین علی کا آپ انداز دیکھیں گے، کیا الہامی انداز، ساڈی سمجھو باہر خدا دی قسم، کیا الہامی انداز ہے مولانا حسین علی کا. کہاں فکر اور نظر مولانا حسین علی کی جا کے ٹھہری. سورۃ زمر میں کہا فاعبد اللہ، عبادت کس کی کر. حامی مومن نے کہا فد اللہ. زمر میں عبادت کا ذکر، حامی مومن میں پکار کا ذکر. زمر کا دعویٰ عبادت رب کی کر، حامی مومن کا دعویٰ پکار رب کی کر. حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ نے ان دونوں دعووں کو سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بند کر دیا. زمر کا دعویٰ ایاک نعبد میں اور حامی مومن کا دعویٰ ایاک نستعین. زمر کا کیا دعویٰ تھا؟ فاعبد اللہ. یہاں فرمایا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ درمیان میں واو جو ہے مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ تفسیری ہے، واو تفسیریہ، واو بیانیہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ درمیان میں واو کیا ہے؟ واو تفسیریہ کون سی ہوتی ہے؟ واو بیانیہ کون سی ہوتی ہے؟ واو بیانیہ کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی تب میرے تو اگلا جملہ پڑھ. میرا اگلا جملہ پچھلے جملے کا بیان ہے، مجھ سے بعد آنے والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. یہ پہلا جملہ سمجھ نہیں آیا، مجھ سے اگلا جملہ پڑھ. تو اگلا جملہ پہلے جملے کی تفسیر کر رہا ہے. ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی عبادت کسے کہتی ہیں؟ واو نے کہا مجھ سے بعد پڑھ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی غائبانہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت حق کس کا ہے؟ مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ زور قرآن پاک میں اس مسئلے کے منوانے پہ دیا، سب سے زیادہ. 114 سورتیں قرآن پاک میں، کتنی؟ 114. مسائل کتنے؟ بے شمار. بکھرا ہوا سمندر، جہاد ہے، انفاق ہے، حقوق ہیں، معاملات ہیں، قصاص ہے، دیت ہے، وراثت ہے، رضاعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر. کتنے موضوع ہیں 114 صورتوں میں. مولانا حسین علی کہتے ہیں 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر. 80 صورتوں میں مسئلہ بیان کیا تو کون سا مسئلہ بیان کیا؟ میں نے حضرت شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی، مجھے یہ شرف حاصل ہے. میں نے اپنے والد صاحب سے بھی پڑھا اور میں نے حضرت قاضی شمس الدین سے بھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے ان سے بھی. لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت صاحب کی، یہ میرے اساتذہ میں سے مجھے کسی نے نہیں بتایا. نہ شیخ القرآن نے بتائی، نہ والد صاحب نے بتائی، نہ حضرت قاضی شمس الدین نے بتائی. یہ بات مجھے ایک جٹ نے بتائی. حضرت صاحب کا مرید تھا، بالکل ان پڑھ، کچھ بھی نہیں پڑھا، نرا مرید. ہمارے محلے میں رہتا تھا، 95 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. ہماری مسجد میں آ کے بیٹھا رہتا تھا. 15 سال کی عمر تھی اس کی جب وہ ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. اور مولانا حسین علی نے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ، بعد میں مشہور ہوا شیخ عبداللہ. یہ بات مجھے اس نے بتائی. طالب علموں پلے باندھو، بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت. اس جٹ نے کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا
تو مولانا حسین علی اور میں بس دو بندے. تو مولانا حسین علی مجھے کہتے ہیں شیخ عبداللہ تنے گل دساں. میں نے کہا جی بتاؤ. تو فرمانے لگے اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریں دا راوی مکیندہ توحید تے گئی. جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے لگتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ اب دیکھ لو جتنی صورتوں کی انتہا ہو رہی ہے 80% صورتیں آپ کو ملیں گی جن کا انجام اور اختتام توحید. یہاں حافظ بیٹھے ہوں گے میں ایسے پڑھوں گا حافظ بتائیں یہ کون سی صورت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہجر کس پہ ختم کیا؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. کس پہ ختم کیا؟ کس پہ ختم کیا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کس مسئلے پہ آ گئے؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. کس مسئلے پہ؟ فَادْعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَٰنِ أَيًّمَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. کس مسئلے پہ ختم؟ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مکیندا بعض صورتیں ایسی ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی توحید پہ ختم ہو رہی ہے لیکن حضرت صاحب نے جب اس کا مفہوم بیان کیا نا مزہ ہی اما بنعمت ربک فحدث. سورۃ ضحیٰ کو ختم کیا. کس سورت کو ختم کیا؟ کس سورت کو؟ اس میں اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائیں پھر اپنے نبی سے 3 وعدے کیے پھر ماضی کی 3 نعمتیں یاد دلائیں پھر 3 حکم دی. پہلے قسم اٹھائی پھر 3 وعدے کیے پھر ماضی کے 3 باتیں یاد دلائیں پھر 3 حکم اللہ نے دی. پہلے قسم اٹھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. 2 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں. یہ 3 وعدے کیے میرے پیغمبر یقین کر یہ تینوں وعدے میں نے پورے کرنے ہیں یقین کر. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ الم یجدک یتیما فآویٰ. تو تو یتیم تھا ہم نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا. ووجدک ضالا فہدیٰ. ضالا حیران گم میری تلاش میں گم میری تلاش میں حیران تھا. کبھی غار حرا میں چلا جاتا مجھے ڈھونڈنے کے لیے. آپ تو میری تلاش میں سرگردان تھے میں نے اپنے تک آنے کا تجھے رستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ تو مفلس تھے آپ کا باپ یتیمی میں آپ تو یتیم پیدا ہوئے اور پھر ماں بھی چلی گئی دادا بھی چلا گیا کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے خدیجہ کے ساتھ شادی کروا کے تجھے غنی کر کے رکھا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ. 3 حکم دیے ہم نے 3 نعمتیں کی ہیں پیچھے ماضی کے 3 احسان یاد دلائے 3 حکم دیے. آخری حکم کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث. علماء کیا معنی کرتے ہیں؟ عام علماء اس کا معنی کرتے ہیں اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو. کیا مطلب؟ اللہ پیسے دیتے نا چنگے کپڑے پاؤ اچھی سواری استعمال کرو اچھا مکان بنا لو. انج نہ ہوئے نا بے بندے کو پیسہ ہوئے ٹاکی والے کپڑے میلے کچیلے بندے کا روح کرے بیسر اللہ واسطہ دے چھڑ اور پوچھا جائے یہ کیوں ہے؟ سادگی ہے کہ کنجوسی ہے. یہ میں نہ کرتا. اللہ نے جو تجھ پہ نعمت کی ہے اس کا اثر تیرے بدن پہ نظر آنا چاہیے.
اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر، یعنی جو نعمت ہوئی ہے اسے چھپا نہیں، ظاہر کر۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں پیچھے انعام دیکھو، اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا، تو راضی ہو جائے، تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو یتیم تھا، میں نے تجھے سرداج انبیاء بنایا، تو میری تلاش میں تھا، اپنے تک آنے کا رستہ دکھایا، آگے اللہ نے مطالبہ اتنا سا کرنا تھا، اللہ کی نعمت کو ظاہر کر۔ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو۔ مولانا حسین علی نے کہا میں نہ کیا، سنیے گا میں نہ، یہ میرے والد صاحب نے بتایا مجھے، یہ جواہر قرآن میں نہیں، اور حضرت شیخ القرآن نے بھی نہیں بتایا، یہ میرے والد صاحب سے جب میں نے تفسیر پڑھی تھی اس کا تذکرہ میرے والد صاحب نے کیا تھا کہ حضرت صاحب یہ میں نہ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے، آپ تو یتیم تھے، ہم نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا، ہم تجھے اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا، تیری آنے والی گھڑیاں پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہوں گی۔ جب میں نے تجھ پہ اتنے انعام کیے، میں نے تجھ پہ اتنی نعمتیں کی، فاما بنعمت ربک فحدث، یہ قرآن والی نعمت جو میں نے تجھے عطا کی ہے، اس میں سے میری توحید کو بیان کیا گا۔ نعمت ربک فحدث، اور حدیث کا لفظی میں نے کیا بیان کر دوں، اما بنعمت ربک فحدث۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ قرآن کے اندر، سورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہیں، جب اس سورت کو اللہ ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ کرتے ہیں؟ دیکھیے گا، قرآن پاک کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں، میں دینے والا ہوں، میں مربی ہوں، میں نشو و نما کرنے والا ہوں، میں درجہ بدرجہ پالنے والا ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ذہن پہ ایک ضرب لگانا چاہتے ہیں، جس کا کھائیے، جس کا کھائیے، جب رب میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں، تو پھر نظر و نیاز بھی میری، سجدہ بھی میرا۔ ابتدا میں کہا میں رب ہوں، سورۃ فاتحہ میں کہا، جب اللہ قرآن کو ختم کرنے لگے نا، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ وہ جو بات پہلے کہی تھی فاتحہ میں، آخر میں آ کے اسی بات کو دہرایا، اور پھر فاتحہ میں کہا تھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں۔ جب اللہ ختم کرنے لگے فرمایا مالک الناس، جہاں سے بات کو شروع کیا تھا وہی پہ بات کو آ کے ختم کرنے لگے ہیں۔ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود میں ہوں، اور جب ختم کرنے لگے فرمایا الہ الناس، سارے لوگوں کا الہ بھی میں ہوں۔ جو چیز کتاب کے شروع میں ہوتی ہے اور جو چیز کتاب کے آخر میں ہوتی ہے، عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر بھی وہی کچھ ہو۔ تو سارے قرآن میں سب سے زیادہ زور جس مسئلے کے منوانے میں دیا گیا وہ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق